اس وقت امام حسن و حسین نے وہ منظر بھی دیکھے تھے. لوگوں یاد کرو ان کے لیے مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہوا ہوگا. اپنی ماں حضرت سیدہ خاتون جنت کے روضے پر جب انہوں نے آخری سلام کیا ہوگا، اماں جان ہم مکہ کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کے اس شہر مدینہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اس وقت حضرت سیدہ خاتون جنت کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب بیٹے اپنی ماں سے بچھڑ رہے تھے، جب بیٹے اپنے نانا سے بچھڑ رہے تھے اور اس مدینہ پاک سے دور جا رہے تھے. ہر جگہ پہ حاضری دی، آخری سلام کیا، پھر مدینہ پاک سے نکلے، اپنی پورے خاندان عظمت نشان کو ساتھ لیا، مکہ پہنچے اور وہاں پہ تقریباً 2-2.5 مہینے قیام کیا. اور جب وہاں سے سارے حجاج کرام وہاں پہ پہنچ گئے، حاجیوں کا رش لگ گیا، سارے لوگ لبیک لبیک کی صدائیں لگا رہے تھے. احرام میں 2 چادریں باندھ کے آئے تھے، وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے حضرت امام حسین کی زیارت کرتے تھے، وہ ان کے لباس کو چومتے تھے. تو 8 ذی الحج کو جب سارے لوگ مکہ میں مناسک حج شروع کر رہے تھے، حضرت امام حسین مکہ پاک کو چھوڑ کے کربلا کی طرف جا رہے تھے. لوگوں نے پوچھا حضور ہم تو آپ کا چہرہ دیکھنے آئے ہیں، ہم حج کرنے آئے ہیں، آپ کعبہ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم کعبہ دیکھنے آئے ہو، میں کعبے کی حرمت کو بچانے جا رہا ہوں، میں اسلام کی عظمت کا پہرا دینے جا رہا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس حضور کے چچا کے بیٹے حاضر ہوئے، عرض کیا حضور آپ نہ جائیں، یہ کوفہ، اور یہاں میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں، آپ توجہ سے سن رہے ہیں نا، ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں. یہاں پہ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب مکہ سے چلے صرف 72 نفوس قدسیہ تھے، صحابہ ساتھ نہیں گئے، صحابہ کے بیٹے نہیں گئے، انہوں نے حضرت امام حسین کو اکیلا چھوڑ دیا. نعوذ باللہ، یہ بات کر کے لوگوں کا دماغ خراب کیا جاتا ہے، یہ سوال کیا جاتا ہے. صحابہ موجود تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھے، حضرت عبداللہ بن عباس بھی تھے، حضرت انس بن مالک بھی تھے، جلیل القدر صحابہ مکہ اور مدینہ میں موجود تھے. وہ ساتھ کیوں نہ گئے؟ انہوں نے ساتھ کیوں نہ دیا؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا جواب یاد رکھنا، اس کا جواب یہ ہے، صحابہ نے عرض کیا تھا حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اگر حضرت امام حسین یہ فرماتے کہ یزید کے ساتھ جنگ کرنے جا رہا ہوں اور یزید نے لشکر بنایا ہے، میں اس کا قلعہ کما کرنے جا رہا ہوں، تو میں یقین سے کہتا ہوں صرف 70 نہیں 70,000 سے زیادہ صحابہ حضرت امام حسین کی پہلی صف میں شامل ہوتے. لیکن جب بھی صحابہ جاتے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کوفیوں کے خط دکھاتے تھے، بوریاں بھری تھیں ان خطوں کے ساتھ. بعض روایات میں ہے 80,000 خطوط آئے. بولیے کتنے؟ 80,000 خط اس دور میں آنا یہ کوئی عام سی بات نہیں تھی. خطوط آئے اور جب خط پہنچتے حضرت امام علی مقام فرماتے میں جنگ کرنے نہیں جا رہا، میں جو ہے مجھے کوفی، ان کوفہ کے مسلمانوں نے خط لکھے ہیں، دعوت دی ہے، انہوں نے بلایا ہے، انہوں نے کہا ہے ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ہم نبی پاک کے نواسے کا ساتھ دیں گے اور ہم اسلام کو بچانے میں آپ کی مدد کریں گے. اور حضرت امام حسین نے مکہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے جو خطبہ دیا وہ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، اس کی 2 لائنیں پڑھ رہا ہوں. سرکار دو عالم کے نواسے حضرت امام حسین نے فرمایا اننی قد سمعت ان یزید قد ترک الصلاۃ، میں نے یہ صحیح واسطے سے سنا ہے اور مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے یزید نے خلیفہ ہونے کے باوجود نماز کو چھوڑ دیا ہے. اور پھر کہا وَلَعِبَ بِالصِّبْيَانِ وَالسَّيِّبَاتِ، اور اس نے لونڈیاں رکھی ہیں جن کے ساتھ وہ ان کے رقص و سرود کو دیکھتا ہے. پھر فرمایا اس نے کتے اور خنزیر پال رکھے ہیں. پھر آپ نے فرمایا وہ موسیقی سنتا ہے. اس نے میرے نبی کے دین کے ساتھ یہ حشر کیا ہے، نماز کو چھوڑا، رقص و سرود کو شروع کیا، شراب پینا شروع کیا،
اور میں حسین یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے یزید میرے نبی کی اس تخت کے ساتھ یہ سلوک کرے کہ شراب پی کے وہاں بیٹھے، نماز چھوڑے، موسیقی سنے۔ میں حسین یہ نہیں دیکھ سکتا۔ اب کوفے والوں نے یہ خط لکھے ہیں، میں ان کی دعوت پہ جا رہا ہوں، اس لیے آپ یہاں پہ جلوہ فرما رہے ہیں، اگر ضرورت ہوئی تو آپ کو بلایا جائے گا، ورنہ میں کوفے والوں کی دعوت پہ جا رہا ہوں۔ اس لیے حضرت امام حسین اکیلے تشریف لے کے گئے، لیکن ابھی چند کوس ہی دور نکلے تھے، آگے سے فرزدق آیا اور اس نے یہ جملہ کہا، اے امام علی مقام، میں کوفے والوں کی حالت دیکھ کے آیا ہوں، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، وہ کوفی لا یوفی ہیں، وہ وفا کرنا نہیں جانتے۔ اور تھوڑا اور آگے گئے تو آپ کو پتا چلا ان ظالموں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، اور ان کے 2 بیٹوں کو وہیں پہ شہید کر دیا ہے۔ تو آپ پھر وہاں سے اس ارادے سے نکلے کہ اب میں یزید کے ظلم سے اسے باز رکھنے کے لیے، اس سے اس کا بدلہ لینے کے لیے جاؤں گا۔ پھر یہ سفر جو ہے یہ اپنی حیثیت تبدیل کرتا چلا گیا۔ جب آپ کربلا کے قریب پہنچے تو 3 دن تک میں اختصار سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، آپ پہ پانی بند کر دیا گیا، اور 7 دن تک بعض روایات میں ہے یہ پانی بند رہا۔ اور پھر جہاں آپ نے خیمہ لگایا، آپ نے فرمایا میرے بابا جان حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ میں کبھی یہاں سے گزرا تھا، اور آپ نے بھی مجھے بتایا تھا ھذا ارض کرب و بلا، کہ یہ کرب و بلا کی سرزمین ہے، یہاں میری اولاد کو شہید کیا جائے گا۔ آپ کو پتا تھا کہ شہادت ہوگی، آپ کو پتا تھا کہ ہماری قربانی ہوگی۔ آپ نے اپنے نانا جان کو بھی خواب میں دیکھا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میرے حسین، تو نے آب کوثر پہ آ کے میرے ساتھ ملاقات کر لی۔ شہادت کا پتا تھا، آپ وہاں تشریف لے گئے، لیکن آپ کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ اور پھر یہ مشہور روایت ہے کہ 9 محرم الحرام کو آپ نے اپنی ساری اولاد اور ساتھیوں کو جمع کیا، چراغ گل کروا دیے، روشنیوں کو بند کروا دیا، اور آپ نے فرمایا تم میرے وفادار ہو، مجھ پہ جان دینے والے ہو، میرے ساتھ آنے والے ہو، لیکن ہم یہاں جنگ کرنے نہیں آئے تھے، ہم یزید کے اس ظلم سے اسے باز رکھنے آئے تھے۔ میں اپنا پاکیزہ ہاتھ یزید کے نجس ہاتھ میں نہیں دے سکتا، اس لیے اب میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہوں، تمہیں اجازت دیتا ہوں، چلے جاؤ، چراغ گل ہیں، کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا، چلے جاؤ، تمہیں اجازت دیتا ہوں، اور کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن بھی میں تمہارے ساتھ راضی ہوں گا، تم جا سکتے ہو۔ تھوڑی دیر چراغ گل رہے، اور جب دوبارہ روشنی کی گئی تو کوئی ایک بھی اپنی جگہ سے ہٹا نہیں تھا، بلکہ سارے حضرت امام علی مقام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے رو رہے تھے، اور سب یہ کہہ رہے تھے ہم خون کے آخری قطرے تک اے امام علی مقام آپ کے ساتھ ہیں۔ اس شجاعت کے ساتھ ان 72 جانثاروں نے بہادری کا مظاہرہ کیا۔ پھر 10 محرم الحرام کی صبح آئی، اور اس صبح کے اندر آپ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت سیدنا علی اکبر کو بھیجا، فرمایا جاؤ ذرا میدان کربلا کا چکر لگا کے آؤ۔ یہ تاریخ دمشق کے اندر روایت موجود ہے۔ آپ گئے، پورے میدان کا چکر لگایا، یزیدی خیموں کو دیکھا، اور واپس آنے لگے تو ایک برقع پوش خاتون کو دیکھا جو وہاں میدان کربلا میں جھاڑو دے رہی تھی، اس کی صفائی کر رہی تھی۔ آپ نے انہیں بلانے کی کوشش کی، انہوں نے آگے سے گفتگو نہ کی، آپ واپس تشریف لے آئے۔ آپ نے اپنے بابا جان سے فرمایا، عرض کیا بابا جان میدان کربلا میں سکوت کا عالم طاری ہے، ہو کا عالم ہے، سارے یزیدی اپنے خیموں میں سو رہے ہیں، کسی نے فجر کی نماز ادا نہیں کی، سب خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، پورے میدان میں ایک بوڑھی خاتون ہے جو جھاڑو دے رہی ہے، جو صفائی کر رہی ہے۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی، آپ روئے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو اتنے نکلے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اے علی اکبر میرے بیٹے۔ وہ بوڑھی خاتون
کوفہ کی نہیں ہے، وہ یہاں کی نہیں ہے، وہ میری امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ ہیں، وہ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا ہیں۔ وہ آج اس لیے جھاڑو دے رہی ہیں، انہیں پتا ہے کہ اس زمین کے ان کے بیٹوں کے لاشیں گرنے والے ہیں، یہاں ان کی اولاد تڑپنے والی ہے، وہ صاف کر رہی ہیں کہ میرے بیٹوں کو تکلیف نہ ہو، ان کے لاشیں گریں تو انہیں کنکر نہ چبھ جائیں۔ پوری اہل بیت اطہار پیرا دے رہی تھی، مولا علی دیکھ رہے تھے، سیدہ خاتون جنت دیکھ رہی تھی، اور حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ 10 محرم کو ظہر کی نماز کے وقت میں نے خواب میں دیکھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راکبا علی الفرس، میں نے سرکار کو ننگے گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار دیکھا، حضور کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں، امامہ مبارک سر پہ موجود نہیں ہے، سرکار کے کپڑے گرد آلود ہیں، اور سرکار کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ہیں، اور حضور کو روتے ہوئے دیکھا، آنسو بہاتے ہوئے دیکھا، اور آپ کی مانگ مبارک میں بھی گرد ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی، آپ اتنے پریشان کیسے ہو گئے؟ تو سرکار نے کیا فرمایا، رأیت قتل الحسین آنفا، میں میدان کربلا میں تھا، میں نے اپنے بیٹے حسین کے لاشے کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے حضرت علی اکبر اور علی اصغر کی قربانی دیکھی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا، اور آپ فرما رہے تھے میں اپنی آل کے مقدس خون کو جمع کر کے آ رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کی شہادت کو دیکھ کے آ رہا ہوں۔ ہمارے حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں حضور کو پتا تھا، سرکار جانتے تھے کہ یہ قربانی لی جائے گی، حضور نے یہ دعا کبھی بھی نہیں کی کہ یا اللہ میرے بیٹوں سے یہ وقت ٹال دے۔ اگر حضور ایک دفعہ یہ کہہ دیتے یا اللہ یہ امتحان ٹال دے تو اللہ اپنے نبی کی دعاؤں کو رد کرتا نہیں، اللہ قبول کر لیتا، کربلا کا دن نہ آتا، یہ لاشیں نہ تڑپتے، لیکن یہ دعا کیوں نہ مانگی؟ انہوں نے بڑا خوبصورت نقطہ ہمیں عطا فرمایا، انہوں نے کہا اس لیے کہ جس کا بیٹا نالائق ہو اور اس نے امتحان دلوانا ہو تو وہ اپنے بیٹے کی سفارش کرتا ہے، وہ کہتا ہے ممتحن سے جا کے کہتا ہے سخت امتحان نہ لینا، سوکھا پرچہ دینا، اس کو نقل لگانے دینا تاکہ اس کے تھوڑے سے نمبر آ جائیں، یہ پاس ہو جائے، یہ اگلی کلاس میں چلا جائے۔ سفارش وہ کرتا ہے جس نے تیاری نہ کروائی ہو، جسے اپنے بیٹے پہ اعتماد نہ ہو۔ سرکار نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اپنے بیٹے کو تیاری کروائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان چسا کے تیاری کروائی تھی، سرکار نے ہاتھ پکڑ کے تیاری کروائی تھی، سارا سبق حضور نے خود یاد کروایا تھا، قربانی کا سبق دیا تھا، دین کے تحفظ کا سبق دیا تھا۔ لہٰذا حضور نے یہ دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ امتحان ٹال دے، بلکہ کہا یا اللہ ہم نے تیاری تیرے فضل سے کروا دی ہے، اب جیسے مرضی ہے امتحان لے لے۔ لاشیں تڑپیں گے لیکن حسین پھر بھی صبر کا پیکر رہے گا، علی اکبر کا لاشا اٹھائیں گے پھر بھی صبر کے پیکر رہیں گے، اور بڑے ہی پیکر استقامت بن کے رہیں گے۔ دعا مانگی تو کیا مانگی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، یا اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی عطا فرما، اجر بھی عطا فرما، صبر اور اجر کی دعا مانگی۔ اور حضرت امام علی مقام جب آخری سجدے میں گئے تو آپ کے جسم مبارک پہ 133 زخم تلواروں کے تھے، 90 سے زیادہ زخم نیزوں کے تھے، پورے جسم میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں زخم نہ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ سجدے میں چلے گئے۔ ہمارے پیر ناصر شاہ صاحب نے شعر لکھا، انہوں نے کہا مزہ جو اس دی نماز وچ ہے، نہ سوز وچ ہے نہ ساز وچ ہے، حسین دسیا رضا خدا دی، نیاز وچ ہے نہ ناز وچ ہے، سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری، حسین سجدے سر کٹایا، حسین اج بھی نماز وچ ہے۔ آپ کی نماز آج بھی جاری ہے، آپ کا ذکر آج بھی جاری ہے۔ بدبخت ہیں وہ لوگ، بد نصیب ہیں وہ لوگ جو فقہی فتوے ڈھونڈتے رہتے ہیں،
میں نے دیکھا کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جی جب حضرت امام علی مقام آخری سجدے میں گئے اس وقت ان کا وضو نہیں تھا، کیونکہ نماز کی انہوں نے تیاری نہیں کی تھی، تو اس لیے اس وضو کی آپ بات نہ کریں۔ میں نے کہا یہ محرومی ہے، یہ بد نصیبی ہے، یہ علم سے دوری ہے ایسی بات کرنا۔ ارے تم جن کا وضو تلاش کر رہے ہو ان کے قدموں کے صدقے پوری امت کی نمازیں قبول ہوتی ہیں، ان کی نمازوں کے صدقے ہمارے ٹوٹے پوٹے سجدے قبول ہوتے ہیں۔ لہذا ایسے موقع پہ فقیہ بن کے نہ سوچو، عاشق بن کے سوچو۔ ایسے موقع پہ نور الایزا نہ اٹھاؤ، عشق کی کتاب اٹھاؤ، کیونکہ یہ سجدہ فقہ کا سجدہ نہیں تھا، یہ سجدہ عشق کا سجدہ تھا۔ کسی نے کہا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ انہوں نے نماز عشق ادا کی ہے، اس ایک سجدے سے سجدوں کا برہم قائم کر دیا، اس ایک نماز سے نمازوں کو تحفظ دے دیا۔ اگر حضرت امام حسین یہ قربانی نہ دیتے، ظالم کے سامنے کھڑے نہ ہوتے، اگر یزید کو نو نہ کہتے، اگر یزید کے سامنے کلمہ لا نہ کہتے، اگر اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے، تو قیامت تک کسی کو جرأت نصیب نہ ہوتی۔ سارے کہتے اگر امام حسین نے سرنڈر کر دیا تھا تو ہم کس بات کی مولی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں امام حسین نے صرف اپنا سر بلند نہیں کیا بلکہ پوری امت کا سر بلند کیا ہے۔ آپ نے پوری امت کو جرأت کا سبق دیا ہے، ہمت کا سبق دیا ہے۔ اور میرے اور آپ کے لیے آخری جملے کہہ رہا ہوں، وہ سبق یہ ہے کہ اگر حسینی ہو تو حسینی وہ ہوتا ہے جسے باطل کے سامنے ڈٹنا آتا ہو، جسے ظالم کو ظالم کہنا آتا ہو، جسے ظالم کے سامنے للکارنا آتا ہو۔ وہ بندہ حسینی نہیں ہو سکتا جس کے سامنے نبی کے دین پہ حملہ ہوتا رہے وہ کھڑا نہ ہو، وہ حسینی للکار بلند نہ کرے۔ آپ نے اپنا سر بلند کر کے پوری امت کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اور آخری جملے یہ کہہ رہا ہوں، آپ کی شہادت کا وقت گزر گیا اور آپ کے بعد یزید کا اپنا بیٹا اس کے تخت پہ بیٹھنے سے انکاری ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے یہاں سے خون رسول سے ڈر لگتا ہے کہ میرے باپ کا یہ تخت جو ہے اس پہ خون رسول کے چھینٹے پڑ گئے، اب میں اس پہ نہیں بیٹھوں گا۔ اس کا اپنا بیٹا ہی منہ پھیر گیا۔ وہ جس نے ہمیشہ کی حکمرانی ڈھونڈی تھی اس کی قبر کا نشان بھی معلوم نہیں ہے۔ اور امام حسین تو ایک طرف رہے، ان کی اولاد میں جہاں بھی سید ہوتا ہے لوگ اس کے مزار پہ سر جھکا دیتے ہیں۔ آج بھی سادات کے جھنڈے بلند ہیں، ان کا ذکر بلند ہے۔ ہشام بن عبد الملک کا دور آیا، یہ یزید کے بعد تیسرا خلیفہ تھا، اس کا نام ہشام بن عبد الملک تھا۔ اس کا دور آیا، وہ اپنے دور میں بڑے تم طلاق سے حج کرنے آیا، اور جب حرم میں پہنچا مشہور واقعہ ہے، اس نے طواف کرنا چاہا۔ حج کے دن تھے، لاکھوں لوگ طواف کر رہے تھے، لبیک کی صدائیں لگا رہے تھے۔ جب اس نے وہاں جو ہے وہ حج کرنا چاہا تو لوگوں نے اسے حرم شریف کے قریب نہ جانے دیا، اور وہاں جا کے آب زمزم نہ پینے دیا، اور حجر اسود کا بوسہ نہ لینے دیا۔ جگہ ہی نہ ملی، کسی نے راستہ ہی نہ چھوڑا، وہ دور ایک ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا، میری باری آئے گی تو پھر میں پہنچوں گا۔ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود اسے خانہ کعبہ تک پہنچنے کا راستہ نہ ملا، حجر اسود کا بوسہ لینے کی توفیق نہ ملی، دور حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کب میری باری آئے گی۔ تھوڑی دیر میں اعلان ہوا، لوگوں راستہ دے دو، حسین کے بیٹے علی زین العابدین تشریف لا رہے ہیں، امام حسین کے صاحبزادے آ رہے ہیں، حضرت سجاد آ رہے ہیں، حسین کا خون آ رہا ہے، سرکار کی آل آ رہی ہے۔ لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا، نگاہیں جھکا لی۔ آپ اپنے سر پہ چادر ڈالی ہوئی ہے اور سر پہ حضور کی دستار سجائی ہوئی ہے، ہاتھ میں تسبیح مبارک ہے، تشریف لائے، سر جھکا ہے، حرم کی طرف بڑھ رہے ہیں، چہرے سے نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں۔ جوں جوں قریب جاتے گئے رستہ بنتا گیا، لوگ آپ کے قدموں کو ہاتھ لگاتے، چادریں آپ کے جسم سے مس کر کے چوم لیتے اور کہتے آج ہم نے نبی کی آل کا دیدار کر لیا۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس پہنچے، آرام سے طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، آب زمزم پیا، وہاں پہ
جو ہے وہ 2 نفل مقام ابراہیم کے پاس پڑے تو ہشام بن عبد الملک حسد سے جل اٹھا اور اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، کہنے لگا من ھذا، یہ کون ہے؟ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ آپ کون ہیں، ہر بندہ جانتا تھا کہ آپ کون ہیں، لیکن حسد چہروں سے پہچانا جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ کون ہے جس کے لیے راستہ بن گیا؟ توجہ رکھنا، تو پیچھے فرزدق کھڑا تھا، فرزدق جو اس کا اپنا درباری شاعر تھا، اس سے پیسے لیتا تھا۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ سامنے آ گیا، اس نے کہا اے بادشاہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے؟ اگر تجھے پتہ نہیں ہے تو آؤ میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے 60 اشعار پہ مشتمل ایک قصیدہ حضرت علی زین العابدین کی شان میں لکھ دیا، وہیں پہ بول دیا۔ اور فی البدی انہوں نے کیا جملہ کہا، اس پہ میری گفتگو ختم۔ انہوں نے کہا ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ کہا تجھے نہیں پتا یہ کون ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس زمین پہ چل کے یہ آیا ہے، حرم کی زمین کے ذرے بھی جانتے ہیں ہمارے اوپر سے نبی کا بیٹا گزر رہا ہے۔ اور کہا والبیت یعرفہ والحل والحرم، جس کعبے کا تو طواف کرنے آیا ہے وہ کعبہ تجھے نہیں جانتا، لیکن کعبہ بھی جانتا ہے کہ ہماری زیارت کرنے علی کا بیٹا آ رہا ہے۔ یہ وہ ہے کہ تم حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتے ہو اور حجر اسود کا دل کرتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ سے باہر نکل کے اس کو بوسہ لے لے۔ یہ وہ ہستی ہے ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ ھذا التقی النقی الطاہر العلم۔ کہا اگر تو جاہل ہے تو یاد رکھ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ علی کا لخت جگر ہے، یہ حسین کا خون ہے۔ لوگوں، امام حسین کا خون آج بھی مقدس ہے، اہل بیت آج بھی معزز و محتشم ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں ان کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے جھنڈے کے سائے تلے رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں امام علی مقام کی محبت میں زندہ رکھے اور انہی کا دم بھرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔